فرمایا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا میری محبت واجب ہو گئی میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے۔ ہم کسی سے محبت کریں یا کوئی ہم سے محبت کرے تو شاید ہم اسے کوئی نفع نہ پہنچا سکے، لیکن اللہ جس سے محبت کرے اس کی دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت بھی خیر ہے، اور اس پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی جو ایک دوسرے سے رضائے الہی کے لیے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ میرے لیے بیٹھتے ہیں، میرے لیے خرچ کرتے ہیں، میرے لیے ملاقات کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان پر واجب ہو گئی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم آپس میں میرے لیے جمع ہوئے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یار کیا ناز ہے، میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرتے ہیں نا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، بظاہر بڑی بے نیازی سی ہوتی ہے، لیکن جو پیچھے موسیقی چل رہی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ میں ڈی سی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں منسٹر کے پاس گیا تھا تو یہ بات ہوئی، تو سنانا تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا۔ تو وہ ناز کرتے ہیں، میاں یہ کوئی ناز کرنے والی بات ہے، ناز تو ابو مالک اشعری کا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر، دیکھیے کیا ناز ہے، کیا فخر ہے، اللہ اکبر۔ کالا کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا میں حضور کے پاس تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں نہ تو وہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ شہید، لیکن ان پر نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے۔ اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے اور اللہ کے ہاں ان کا جو قرب ہے اس کو دیکھ کر کے نبی بھی رشک کریں گے، واہ کیا قرب ملا انہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں اور شہیدوں کو وہ قرب نہیں ملا ہوگا۔ چھوٹا بچہ حفظ کر جائے تو بڑے بڑے علماء جو پکے حافظ بھی ہوتے ہیں اس پہ رشک کرتے ہیں، یار کیا قسمت ہے بچے کی کہ حفظ قرآن کی سعادت پائی۔ تو نبی ہیں، شہید تو شہید ہیں، لیکن وہ اللہ کے اتنے مقرب ہوں گے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ کے قریب ہیں، شہید نہ ہونے کے باوجود اللہ کا اتنا قرب حاصل ہے، تو نبی اور شہید ان بندوں پر رشک کریں گے۔ حضور کی مجلس میں طرح طرح کے لوگ تھے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور بتا دیجئے وہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جس پر نبی بھی رشک کریں گے، جس پر شہید بھی رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا سنو، اور دل تھام کے سننا، اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہوں گے جو مختلف شہروں سے آئے ہوں گے اور مختلف قبیلوں کے ہوں گے، کسی کی کوئی برادری ہوگی، کسی کی کوئی برادری ہوگی، کسی کی کوئی برادری ہوگی، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ جمع ہوئے ہوں گے، نہ ہی وہ کوئی کاروباری مقاصد کے لیے بھی نہیں آئے ہوں گے۔ یہ آپس میں کیوں جمع ہو کے بیٹھے ہوں گے؟ ان کا آپس کا پیار قرآن کی وجہ سے ہوگا۔ ان کی آپس کی محبت کس وجہ سے ہوگی؟ قرآن نے ان کو جوڑا ہوگا، قرآن کی وجہ سے وہ باہم مشترک ہوں گے۔ ان کے شہر الگ ہوں گے، قبیلے الگ ہوں گے، برادریاں الگ ہوں گی، اور آپس میں رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی، لیکن وہ جڑے بیٹھے ہوں گے کس وجہ سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ اللہ ان کے چہروں کے اوپر نور ڈال دے گا، نور چمک رہا ہوگا۔ لوگ جب خوف میں ہوں گے، فضا میں ہوں گے، دکھ میں ہوں گے، تو وہ کسی خوف میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی محبت قرآن کی وجہ سے ہو۔ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کی تلقین کی گئی، جہاں ہم رہتے ہیں وہ گھر ہے تو اس کو صاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہمارا محلہ ہے تو اس کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، ہماری گلیاں، ہمارے بازار، ہمارے شہر، ہماری بستیاں یہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہوں، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور طہارت کا ایک مرقع دکھائی دے۔
آج بہت سارے لوگ اپنے گھر کو تو صاف رکھ لیتے ہیں، لباس بھی دھلے ہوئے، ستھرے اور اجلے ہوئے پہنتے ہیں، لیکن گلی محلے میں گندگی اور غلاظت پڑی ہوتی ہے۔ اپنے گھر کا کوڑا پکڑ کے ہمسایوں کے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ ہماری گلی کے اندر کوئی خالی جگہ ہو تو سارا کوڑا ہم وہاں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعفن، اس سے پھیلنے والی بیماریاں، اس سے اٹھنے والی بدبو کے ببھوکے ہمیں ہی تکلیف دیں گے، ہماری ہی بیماریوں کا سبب بنیں گے اور ہماری ہی نسلوں کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اس گندگی کو، غلاظت کو، اس کوڑے کو اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن ہم نے جہاں پھینکا ہے اس کوڑے کے اثرات ہمارے گھر ہی پہنچ رہے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے محلے کو، اپنی گلی کو صاف رکھ پاتے۔ آج ہم دنیا پہ جاتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے محلوں کو، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو، حتیٰ کہ اپنے جنگلوں کو بھی اتنا صاف رکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک سگڑ بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے تو رشک آتا ہے۔ تو پھر ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں اور ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ صفائی اور ستھرائی مسلمانوں کا شعار تھا، اور ہمارے محلے، ہماری بستیاں، ہمارے شہر صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور پاکیزہ بھی ہوتے تھے۔ جب بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا، لندن کی گلیوں کے اندر کیچڑ تھا اور پیرس کے اندر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب یورپ غسل کرنے سے آشنا نہیں تھا، ہم نے مسجد کرتبہ کے آس پاس 10,000 حمام بنائے تھے۔ آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے باقیات آثار کے طور پہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب لندن شہر کے لوگ اپنے گھر کے سامنے پاخانہ کر دیا کرتے تھے، ایک وہ تھا وقت، اور آج ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں، ہماری گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کے شہر اور ان کی گلیاں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا کتا گھمانے کے لیے بھی باہر نکلتا ہے تو ساتھ تھیلی رکھتا ہے کہ اگر کتے نے پاخانہ کر دیا تو وہ تھیلی میں ڈال کر کے ڈسٹ بین میں ڈالوں گا، میرے ملک کے پارک بھی گندے نہ ہوں۔ آج وہ یہاں تک صاف اور ستھرے ہو گئے اور ہم اتنے گندے ہو گئے کہ اپنے گھر کا کوڑا اپنے ہی گھر کے باہر پھینک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کر لیا۔ کیا یہ گلی میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ محلہ میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ وطن میرا گھر نہیں ہے؟ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہمسائے کے گھر کے آگے گندگی پھینک کر کے سمجھ لیا کہ میں نے اپنا گھر صاف کر لیا اور ہمسائے کے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھا۔ محلے میں کوئی ایک پلاٹ خالی تھا تو ساری غلاظتیں اس پلاٹ میں ڈال دیں، اور جب بارش پڑی تو ہوا کے دوش پہ جراثیم ہمارے گھروں میں پہنچے، غلاظتیں پھیلی، گندگیاں پھیلی، زندگی جیرن ہوئی۔ لیکن ہم مطمئن تھے کہ ہم نے اپنے گھر کا کوڑا باہر گلی میں پھینک دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، ہمسائے کو تکلیف نہ دیں، اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھیں۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ ہمیں مل کے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنانی چاہیے۔ 8 دن کے بعد چھٹی ہوتی ہے تو ہم نالیاں صاف کر لیں، گلیاں صاف کر لیں، اس سے ہمارے گھر صاف ہوں گے، ماحول میں پاکیزگی ہوگی تو خیالوں میں طہارت آئے گی، ہماری صحت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں یہ بیماریاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اور غریب آدمی زیادہ طور پہ ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ امیر لوگوں نے تو بستیاں الگ بنا لی ہیں، ان کے تو محلے الگ ہیں، تو وہاں ماحول کچھ اور طرح کا ہے اور غریب بستیوں کے اندر ماحول اور طرح کا ہے۔ تو کیا غریب مل کر کے ہم آپس میں بانٹ کر کے کام نہیں اپنے ذمہ لے سکتے اور ایک اچھا اور ستھرا اور پاکیزہ ماحول ترتیب نہیں دے سکتے؟ اور ہم اگر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ سے 8 دن کے بعد ہم تفصیلی اپنے محلے کی، اپنی گلی کی صفائی کر لیں تو اس سے کتنا ستھرا اور پاکیزہ ماحول ترتیب پائے گا۔ لیکن ہم تھڑیوں کے اوپر بیٹھ کے گپے ہانک لیں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ
ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور دین طہارت کا نام ہے، یہ دین پاکیزگی کا نام ہے. ایک مومن کے لیے نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا، محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو ہی نہیں جانتا. نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں گا، نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی. تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کے حضور حاضر ہونے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. ارحنا یا بلال، بلال ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. تو یہ حضور کے قلب کی راحت، تسکین اور قرار کا سبب ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، رجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کے اطراف میں نور ہی نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا. تو پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے. یہ کوئی پیغمبر ہے؟ پیغمبر بھی نہیں ہے. تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرد ہے جس میں 3 خوبیاں تھیں. پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے. فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کیل لکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو گے مسجد سے ملیں گے. فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. تو مسجدوں کی حاضری، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی، مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و التزام، مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے. فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں. تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جل شانہ کی خاص رضا نصیب کرتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے، اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا، اس کو محل عطا کرے گا. تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے. تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مساجد کے ساتھ یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے. تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. اچھا، تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے یہ آج تک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا. یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے. تو یہ 3 خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے. تو جن کے سر نماز سے بوجھل رہیں، مسجد کی حاضری جن کے لیے شوق ہو اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے کوئی راستے ڈھونڈ رہے ہوں تو انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے. جس طرح ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی. جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی. جب خیالات گندے ہوں گے، خیالات غلیظ ہوں گے، خیالات کے اندر شہوات ہوں گی،
خیالات کے اندر نفرت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تکبر ہوگا، تعلی ہوگی، سرکشی ہوگی، تمرد ہوگا، ریا ہوگی، تصنع ہوگا، بناوٹ ہوگی. یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سے نفرت کرتے ہیں. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت تو تم کر رہے ہو. حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی، اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی. بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں سے رکھتے ہیں. میاں فلاں کو کیا فرق ہے؟ وہ سب کچھ تو تم اپنے اندر رکھے ہو. وہ کیمیائی عمل جو ہوتا ہے، جو صحت پہ مضر اثرات پڑتے ہیں، طبیعت میں گھٹن آتی ہے، طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر وقت چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی میں رہتے ہو، تو وہ تم رہتے ہو، وہ تو نہیں رہتا. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اندر کی آگ بجھائیں، اپنے اندر کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے اندر کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا سامان کریں. ان چیزوں کا التزام اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے، کوئی بھی برائی کرے، تو اس کی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو برائی کے اثرات بد سے اس کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے، باطن کی طہارت ختم ہو جاتی ہے. اور باطن کی طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے. حسد کے کوڑے، بغض کا کچرا اور نفرت کا جو ہے وہ گند تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے گا تو پھر اندر سے تعفن اٹھے گا، اور وہ تعفن تمہارے دماغ کو چڑھے گا، اور زندگی کا چین، زندگی کا قرار تمہارا لٹ جائے گا، اور تم سمجھو گے کہ شاید فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم نے خود نفرتیں پالی، خود اپنے اندر گندگی اور غلاظت ڈالی. کچھ اعضاء ہمارے ظاہری ہیں، کچھ اعضاء ہمارے باطنی ہیں. آنکھیں عضو ظاہری ہیں، کان، زبان، ہونٹ، ٹانگیں، ہاتھ، یہ ظاہری اعضاء ہیں. اور کچھ اعضاء باطنی ہیں. دماغ باطنی عضو ہے، دل باطنی عضو ہے. تو یہ جو ظاہری عضو ہیں، اس کی کچھ غلاظتیں، گندگیاں ظاہری ہیں، اور ان کی غلاظتیں کچھ باطنی ہیں. مثال کے طور پہ ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا، ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی، تو یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے، تو اس کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے. پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی غلاظت لگ گئی تو آپ آ کے اس کو جلدی سے دھو لیں گے، یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے. لیکن ان اعضاء کی ایک باطنی غلاظت بھی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہاتھ ہے، یہ عضو ظاہری ہے، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی، لیکن باطنی غلاظت یہ تھی کہ اس ہاتھ سے تم نے کسی سے ظلم کیا، تو یہ باطنی غلاظت لگ گئی. یہ زبان، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ کوئی منہ میں ایسی چیز پڑ گئی جو گندی تھی، تو اس کی ظاہری غلاظت ہے اس ظاہری عضو کی. لیکن اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت کیا ہے؟ اس زبان سے جھوٹ بول دیا، اس زبان سے بہتان لگا دیا، اس زبان سے کسی کو گالی دے دی، اس زبان سے سب و شتم کیا، اس زبان سے کسی کے لیے برا لفظ بول دیا، تو اس عضو ظاہری کی یہ باطنی غلاظت ہے. اس طرح یہ آنکھ کی ظاہری غلاظت یہ ہے، اس کے اندر کوئی میل پڑ گئی تو یہ ظاہری غلاظت ہے. لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بھر لیا، گوشۂ چشم سے کسی کی تحقیر کی، کسی کی تذلیل کی، تو اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت ہوئی. اسی طرح باقی اعضاء بدنیاں ہیں، تو ہر عضو کی جو ظاہری ہے اس کی ایک ظاہری غلاظت ہے، اس کی ایک باطنی غلاظت ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے اعضاء جو بدن کے ہیں ان کے ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور ان کو باطنی غلاظتوں سے بھی پاک رکھیں، ستھرا رکھیں. اس طرح ہمارے باطنی اعضاء ہیں. مثال کے طور پہ دماغ ہے، دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلاظت ہے، اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے. یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں، یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے، یہ تقوی کو اجاڑ دیتا ہے، یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں. اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا ہی یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر. یہ میں جو تھی اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے. بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی، بڑائی کردار کی ہوتی ہے، بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے. بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے بڑا ہے، اس کے اطوار سے پتہ چلتا ہے بڑا، اس کے طرز زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے. تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ جانو. واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے. کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا.
کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ لوگوں سے پیار کرو، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کو قریب کرو، نفرتوں کے سوداگر نہ بنو، محبتوں کی دکان کھولو۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو، اور اگر لوگوں کے لیے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو۔ یہ ہمارے اوپر جو ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی نئی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ زلزلے، یہ جھٹکے، یہ سیلاب، یہ قحط، یہ جو ہے وہ بے موسمی بارشیں، اور یہ قتل و غارت، یہ بد امنی، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اس کی طرف سے عذاب استیصال نہیں ہے، لیکن جو چھوٹا عذاب ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باہر پہرے دار کھڑا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے عزت کا سبب نہیں ہے۔ کبھی سوچیں کہ یہ کتنا اللہ کا عذاب ہے۔ اپنے گھر میں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھر کا رات سوتے وقت 3-4 مرتبہ رات کو جو ہے وہ تالا چیک کرتے ہیں کہ اچھی طرح بند ہے۔ کبھی یہ زمانہ بھی ہمارے اوپر آیا تھا؟ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قہر نہیں ہے؟ اور حکمرانوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ چین کی نیند اپنے محلات کے اندر سو سکتے ہیں؟ ان کا نرم بستر ان کے لیے راحت کا سامان ہے، ان کے لیے قرار کا ذریعہ ہے؟ تو یہ اس کے عذابوں کی صورتیں ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اچھا نہیں کریں گے تو کیا یہ عذاب یوں ہی گزرتے جائیں گے؟ ایک زلزلہ اور آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ آئیے قرآن کھولیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اتنا زوردار جھٹکا ہوگا۔ واخرجت الارض اثقالها، سکل جتنے بھی ہوں گے، خزینے ہیں، دفینے ہیں، دفن کیے گئے مردے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سارے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، اتنے زوردار جھٹکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ سورہ اسرافیل کی آواز ہوگی، جس سے پہلے تو کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر سینے میں جو ہے وہ دل دہلنے لگیں گے، اور وہ خوف اتنا ہوگا، قرآن سے پوچھئے یوم یجعل الولدان شیبا، اس زلزلے کا، اس کا خوف اتنا ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا ہوتا بچہ اس خوف کی وجہ سے اس کے سیاہ بال فوراً سفید ہو جائیں۔ اتنا خوف تاریخ، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت واقعیہ ہے جو قرآن نے بیان کی۔ اب اندازہ کریں وہ کتنا خوف ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بیٹے کو چھوڑ کے، بیٹا باپ کو چھوڑ کے، ماں بیٹی کو چھوڑ کے، بیٹی ماں کو چھوڑ کے، شوہر بیوی کو چھوڑ کے، بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ گابن اونٹنی اپنے بچے فوراً جن دیں گی، ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اتنا خوف ہوگا قیامت کا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پہاڑ اتنے زور سے ٹکرائیں گے آپس میں، ایسا زلزلہ ہوگا تو یہ پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو ٹکرا کے چورا چورا ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت واقعہ ہے جو ہونے والا ہے، قرآن نے اس کی حکایت کی ہے۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہے گا ہائے اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین بولنے لگے گی، زمین اس دن خبریں اگلے گی، بتائے گی کہ میرے اوپر کس کس نے کیا کیا جرم کیا۔ کتنا سخت دن ہوگا جب زمین بھی بول کے گواہی۔ زمین کیسے بولے گی؟ زمین تو بولتی نہیں ہے، بولتی تو زبانیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرا رب زمین کو وحی کرے گا کہ زمین بول، زمین بولنے پہ مجبور ہوگی، پھر بتائے گی کون کون میرے پہ دادے عیش دیتا رہا، کس نے کس کی عزت کہاں پامال کی۔ زمین بول کے کہے گا اے داور حشر میرا نام آئے اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ پھر زمین جو ہے وہ اگلے گی، راز اگلے گی۔ اللہ اکبر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، پھر لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ مختلف گروہ کیسے ہیں؟ ایک تو قول یہ ہے کہ کافر الگ اور مسلمان الگ، لیکن دوسرا قول یہ ہے مختلف عملوں کے حامل لوگ الگ الگ ہوں گے، چور الگ ہوں گے، ڈاکو الگ ہوں گے، زانی الگ ہوں گے، شرابی الگ ہوں گے، تہجد گزار الگ ہوں گے، شب زندہ دار الگ ہوں گے،
عالم الگ ہوں گے، صوفی الگ ہوں گے، درویش الگ ہوں گے، ٹیکس چور الگ ہوں گے، ملکی خزانے لوٹنے والے الگ ہوں گے، عزتوں کو پامال کرنے والے الگ ہوں گے، مختلف گروپوں میں لوگ ہوں گے، اور ان کو ایسی ایسی کوئی نشانی دی جائے گی کہ دور سے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں جرم کا مرتکب ہے۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو بدکار ہوں گے ان کی پیشانیوں پر شرمگاہیں چھاپ دی جائیں گے، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بدکار ہیں، یہ برے ہیں۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ وہ کتنا سخت، وہ جھٹکانے والا ہے۔ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک حکایت ہے اور بیان کر دی، نہیں، امر واقعہ ہے جو ہونے والا ہے۔ قرآن نے سچی خبریں دی ہیں، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کر دیا جائے۔ تو یہ جھٹکے ہمیں اس جھٹکے کی یاد دلاتے ہیں، یہ زلزلے ہمیں اس قیامت کے زلزلے کا جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا کہ زلزلہ ساعت جو ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عجیب، وہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عجیب کہانی ہے۔ وہ اس میں کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ زلزلے، یہ جھٹکے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں اور ہمارے لیے سنبھلنے کے مواقع ہیں۔ ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ صلو علیہ وآلہ